گھریلو زندگی میں میاں بیوی میں یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہو سکتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چونکہ اسوہ یا ایک نمونہ بننا تھا آنے والی امت کے لیے، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی جہاں کہیں کسی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ یا خدشہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت قرآن میں بتا دی ہے۔ تو یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں حقیقت میں، لیکن اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کا تعلق ہے ہم سے اور امت سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے۔ دوسری آیت جو تھی میں اس کی پہلے تلاوت کر دیتا ہوں، عام ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں، بات صاف ہے۔ ایک نقطہ اس میں ایسا ہے جس کی ذرا سی وضاحت طلب ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے کوئی بات کہی، اسرہ کے لفظ کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ رازدارانہ طور پہ کوئی بات کہی تھی، وہ کسی دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے تھا، تو اس نے کسی اور کو بھی بتا دیا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، یوں کہیے ترجمے یا معنی کے اعتبار سے، تو آپ نے اپنی پہلی اس بیوی سے کچھ بات تو بتا دی کہ اتنی سی بات مجھے معلوم ہوئی ہے، باقی یہ چیز جو تھی کہ کس نے یہ کہا ہے، کس نے بتایا ہے، غالباً یہ بات تھی کہ جو نہیں کہی گئی۔ قرآن نے اتنا ہی کہا ہے کہ اس کی کچھ بات اس سے کہہ دی اور کچھ بات نہ کہی۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے علم ہوا؟ تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا ہے علیم الخبیر نے۔ تو یہ وہ نقطہ تھا جو میں نے کہا تھا تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، اگرچہ آپ احباب تو آپ برسوں سے درس سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو تو دقت نہیں ہوگی اس قسم کے سمجھنے کی۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ العلیم الخبیر سے مراد ہی وہ بیوی تھی جس کو اس کا علم تھا، جس کو اس کی خبر تھی، لیکن اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ العلیم اور الخبیر ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا معنی کے اعتبار سے۔ تو یہاں یہ بات ہوتی ہے یہ پیدا کہ خدا نے جو بتایا وہ تو وحی ہوتی ہے اور وحی تو قرآن میں ہی آتی ہے، تو قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بات اصولاً سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب اور انداز یہی بھی ہے کہ جو چیزیں عام حالات میں عام طور پر فطری طریقے کے اوپر بھی کچھ معلوم ہوتی ہیں ان کی نسبت خدا کی طرف کر دی جاتی ہے۔ بے شمار مقامات ہیں قرآن میں، اور میں نے تو اس پہ ایک پورا مقالہ لکھا تھا طلوع اسلام میں جو شائع کیا تھا، اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جو اس انداز سے ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور پھر بات بنتی نہیں ہے تو طرح طرح کی تعویلات ہوتی ہیں۔ اسے ذہن میں رکھیے۔ میں وہ مختلف مقامات اس وقت نہیں پیش کرنا چاہتا، بڑی تفصیل سے میں نے وہ مقالہ لکھ دیا تھا۔ تقدیر کی گرہیں غالباً اس کا عنوان تھا، طلوع اسلام میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کئی اور مقامات بھی ہیں کہ وہ چیز جو انسان اپنی طرف سے کرتا ہے یا خدا کی دی ہوئی صلاحیت کی بنا پر کرتا ہے، اسے خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ اس کی بین مثال مثلا سورہ مائدہ کی آیت 4 ہے، 5ویں سورت کی 4تھی آیت، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم شکاری کتوں کو یا شکاری پرندوں کو سدھاتے ہو شکار کرنا اس علم کی بنا پر جو خدا نے تمہیں دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شکاری کتوں کو سدھانے کا علم تو خدا نے کسی کو براہ راست نہیں دیا ہے۔ یہ کیا بات ہے جی؟ وہ علم جو خدا مما علمکم اللہ وہاں ہے،
وہ علم جو خدا نے تمہیں جو سکھایا ہے اس سے تم اپنے ان کتوں کو سدھاتے ہو، پرندوں کو سدھاتے ہو۔ میں نے ایک مثال یہ عرض کی ہے کہ یہ چیز جو ہے فطری طور پہ بھی جو چیز انسان اخذ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، جس کا علم حاصل کرتا ہے، اسے بھی خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ میں یہ چیز کسی دوسرے وقت پہ عرض کروں گا کہ اسے اپنی طرف وہ کیوں منسوب کرتا ہے اور کن حالات میں منسوب کرتا ہے۔ یہ بین مثال تو موجود ہے نا کہ شکاری کتوں کو جو سدھاتے ہیں تو وہ طریقہ ہوتا ہے جو انہوں نے یا تو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوتا ہے، استاد سے سیکھا ہوتا ہے، یا اپنے طور پہ ہی اس کو اخذ کیا ہوتا ہے یا مرتب کیا ہوتا ہے۔ لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ اس علم کی بنا پہ تم سکھاتے ہو جو اللہ تمہیں دیتا ہے۔ تو یہ ایک مثال، یا علامہ بالقلم جو قرآن نے کہا ہے، خدا نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا، تو اب سیدھی بات ہے کہ خدا تو نہیں سکھاتا نا یہ اس طرح قلم سے لکھنا، یہ کیا بات ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو صلاحیت خدا نے تمہارے اندر رکھ دی ہے اس بنا پہ تم ایسا کرتے ہو۔ اگر یہ ذہن میں بات رکھ لی جائے تو بہت سے مقامات صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر تفصیل میں جاؤں اس وقت نہیں جا سکتا، کبھی اور عرض کروں گا کہ آخر میں علت العلل یا مسبب الاسباب، دا فرسٹ کاز جسے آپ کہیں گے، کڑیاں میں لاتے چلے جائیے تو آخر میں یہی بات ہوگی کہ وہ خدا کا عطا کردہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی بنا پہ انسان کرتا ہے۔ کبھی اس کو خدا اس انسان کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کبھی خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کہا حضور کی زبان مبارک سے کہلایا گیا کہ مجھے سکھایا علیم و خبیر نے، تو یہ وحی کی روح سے ایسا نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں یہ نہیں ہے اور وہی قرآن ہی کے اندر ہے۔ بہرحال بات آپ نے یہ کہہ دی کہ مجھے یہ علم ہو گیا اس کے متعلق۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے اس قسم کے اختلافات میاں بیوی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن قرآن گھر کی زندگی کو پورا پرسکون بنانا چاہتا ہے، بڑا خوشگوار رکھنا چاہتا ہے۔ اسے وہ جنت کہہ کے پکارا ہے اس نے سورہ بقرہ میں۔ اس زندگی کو جو گھر کی زندگی سکون اور مودت اور رحمت اور سکینت کی زندگی ہو، اسے اس نے جنت کہہ کر پکارا ہے۔ تو اس جنت کی زندگی میں اگر ذرا سی بھی کہیں خلش واقعہ ہو جائے، تھوڑی سی بھی پھانس چپ جائے، تو وہ بات باقی رہتی نہیں ہے۔ یہ واقعات اس لیے بتا دیے ہیں کہ اور تو اور رسول کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آ گئے تھے، آ سکتے تھے کہ جس میں کچھ اختلاف گھر میں پیدا ہو سکتا۔ اختلاف کو سلجھانے کی شکلیں قرآن نے بتا دی ہیں، اور اگر کوئی صورت ایسی باقی نہ رہے تو ہمارے لیے اس کے اندر تلقین یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم گھر میں مناقشات اور اختلافات کی زندگی جہنم کی بسر کرو، بہتر یہی ہے کہ پھر الگ ہو جاؤ۔ کیونکہ ازدواجی زندگی تو ازدواجی اس وقت تک ہی رہے گی جب کامل ہم آہنگی ہو میاں اور بیوی کے اندر۔ اور بات یہاں یہ کہ وہ جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ وہ جی طلاق جو ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں تو خودکشی کر لوں گی، مر جاؤں گی، اس جہنم میں زندگی بسر کر لوں گی، یہ عذاب برداشت کر لوں گی، میں طلاق کی زندگی نہیں۔ متعلقہ ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی مذموم نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اسے۔ یہ سارا ہندو معاشرت کا اثر ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو طلاق کا تو سوال نہیں ہے، بیوہ تک کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو چیز ہے قرآن نے یہ بات کہی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، ہم آہنگی نہ رہے اور اس کے صورت کوئی باقی نہ رہے وہ پیدا کرنے کی، اختلافات مٹانے کی، تو اس قسم کی گھر کی زندگی کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ الگ ہو جاؤ، اور اگر ضرورت ہے پھر شادی کرنے کی، ازدواجی زندگی کی، تو ہم آہنگ اور ہم خیال اور ہم مسلک اور ہم عقیدہ، ہم نظریہ، ہم مزاج، ہم طبیعت، دو بیویاں اور ہیں، عورتیں اور ہیں، ان سے شادیاں کر لیجیے، مسئلہ آسان ہے۔ میرے ساقی نے عطا کی ہے میں بے درد و صاف، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے۔ ہمارے ہاں جو متوارث خیالات چلے آ رہے ہیں
ان کی وجہ سے ہمارے یہاں پیچیدگیاں پیدا کی جاتی ہیں، قرآن سے تو نہیں۔ اور پھر اگلی بات جو قرآن نے کہی ہے سورہ نساء میں ہی ہے کہ اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہو کہ اس طرح سیپریشن سے، طلاق سے، علیحدگی سے مشکل ہو جائے گی، معاشی مشکل ہو جائے گی، دقتیں ہو جائیں گی، خاص طور پہ عورت کو یہ خیال آئے گا، اور یہی وہ خیال ہے جس کی وجہ سے وہ اس جہنم کی زندگی کو ترجیح دیتی ہے علیحدگی کے اوپر، یہ کل کو کھائے گی کہاں سے وہ۔ قرآن نے یہ بات وہاں کہی ہے کہ اس کی ذمہ داری تو اس نظام پر ہونی چاہیے کہ جو خدا کے نام پر مملکت اور حکومت کا نظام تم قائم کرو، وہ دیکھے کہ کوئی کسی قسم کی معاشی مشکلات میں نہ رہے، معاشرتی مشکلات میں نہ رہے۔ یہ تمہارا کہا گیا ہے کہ مت فکر کرو اس کے متعلق، جسے پھر وہاں اس نے یہی کہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے سامان پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تو انسانوں کے ذریعے سامان پیدا کرتا ہے نا۔ تو اسلامی حکومت یا مملکت کا تو یہ فریضہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر کسی وجہ سے بھی فرض کرو کہ وہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور ایسا درمیانی عبوری وقت ہے کچھ وقت کے لیے، تو اس نے قرآن میں ہی یہ قوانین دے دیے کہ پروویژن اس کے لیے کی جائے، اس خاوند کی ذمہ داری یہ ہو، اور اس سے آگے بات بڑھ جائے تو یہ کہا ہے کہ یہ وہ جو نظام معاشرت ہے، نظام حکومت ہے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ محتاج نہ ہو، اور میں اس لیے نہ جکڑی رہے اس جہنم کی زندگی کے اندر کہ اس کے بعد میرا یہ اقتصادی مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ عجیب چیزیں قرآن کے اندر عظیم آتی ہیں، وہ جہنم نہیں بناتا۔ اسی لیے یہ کہا آگے، میں نے عرض کیا نا کہ معاملہ میاں بیوی کی آپس میں تھوڑے سے اختلاف کا تھا، لیکن چونکہ اس کی اہمیت امت کے لیے تھی، قرآن نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ چیز سورہ احزاب میں بھی آئی ہے، وہاں اگر حوالہ ہے میرے پاس تو ابھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، 33/28، 33/51 وہاں بھی یہ چیز آئی ہے۔ ازواج مطہرات کی طرف سے ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ یہ مطالبہ تھا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ یہ اس زمانے میں حضور کے پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے یہ آئی تھیں۔ قریباً ساری، کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، کوئی چھوڑی ہوئی تھی، محتاج تھی، لیکن تھیں بہت اونچے گھرانوں کی۔ حضور کے اس دامن عافیت میں انہوں نے پناہ لی۔ زندگی جیسی تھی وہ تو معلوم ہے، بعد میں ایک حکومت ملی، مملکت ملی، 10 لاکھ مربع میل کی مملکت کے سربراہ تھے۔ نظر آتا ہے کہ جیسا کہ طبی طور پہ ہونا چاہیے، ان ازواج مطہرات کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہماری زندگی کچھ آسائش کی ہونی چاہیے۔ یہی ہے وہ جو وہاں بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس گھر میں تو زندگی ایسے ہی بسر ہوگی، کیونکہ سربراہ مملکت اسلامیہ تو گیہوں کی روٹی اس وقت کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے۔ تو یہ گھر تو غریب ترین گھر رہے گا معاشرے کے اندر۔ اب تم خود فیصلہ کر لو اس کے لیے۔ اب تمہیں شاید محتاجی بھی نہ ہو، تمہیں اور سہارے مل سکتے ہوں، آسرے مل سکتے ہوں، تو میری طرف سے اجازت ہے، تم وہاں جا کے خوش رہ سکتی ہو، تو میں تمہارے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتا، تم چلی جا سکتی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے اور بیوی یہ کہے کہ میں ان حالات میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، قرآن نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نہایت خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے تمہیں رخصت کر دوں گا، بڑی عمدگی سے رخصت کروں گا تمہیں۔ تو ایسے وقت میں خود خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی خندہ پیشانی سے علیحدگی اختیار کرے۔ اور خدا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ان ازواج کو جو بھی وہ تھی، تو جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہماری تو صورت یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے اس کے اندر سے نکات بیان کیے یا ہمارے لیے جو تعلیم دی، ادھر تو کسی کی نگاہ نہیں جاتی۔ قریب ساری یہ ہو رہی ہے 1000 برس سے کہ وہ کون سی بیوی تھی جس نے یہ کیا، اور وہ کون سی تھی جنہوں جو اس کے راز میں اندر شریک ہوئی۔ چلے جا رہے ہیں صاف اس کے اوپر، کتابوں کی کتابیں لکھی چلی جا رہی ہیں، یعنی جس بات کو تو قرآن نے بتایا نہیں، حضور نے خود نہیں وہاں کو نام لیا۔ اور وہی جو میں نے پچھلا درس بڑا اہم تھا اس اعتبار سے
آپ کو معلوم ہے کہ رجوع کہاں کیا جائے گا؟ وہ وضعی احادیث بنا دی گئی، ایک تاریخ لکھ دی گئی اس کے متعلق 250 سال کے بعد، اور وہ جو اوریجنل سورس کوئی ہو سکتا تھا معلومات حاصل کرنے کا، مدینے کی مملکت کا ریکارڈ، وہ سارا تلف کر دیا گیا، مجبور کر دیا امت کو کہ ان کے لیے صرف یہی چیزیں جو انہوں نے وضعی طور پہ بنائی تھی، یہی ان کے لیے سرچشمہ رہے معلومات کا، اور اس میں یہ اب داستانیں شروع ہو گئیں۔ حدیث کی کتابوں میں بھی، تاریخ میں بھی، کون سی یہ بیویاں تھیں؟ پھر چلے آگے قصہ تو جو خود ہی پھر طے کرنا ہو تو پھر اس کے بعد جس کا جی چاہے جو کچھ جی چاہے کہتا چلا جائے۔ بہرحال خدا نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کا احساس تو پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غلط بات ہو گئی، تو جب احساس پیدا ہو گیا ہے تو عجیب بات ہے، تو پھر کھل کے اعتراف کرو، معاملہ صاف ہو جائے۔ یہ جو ہے نا ان تتوبہ الی اللہ، توبہ کرنا، یعنی یہ بات کہ تمہارا دل جو ہے وہ تو مائل ہو رہے ہیں، تو ہوتا ہے نا ایسے میں کہ پھر اس کا کھلے بندوں اعتراف اور اظہار کرنا، تو کہا جب یہ چیز ہے تو پھر بات صاف کر دو، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے باوجود تم آپس میں یہی سمجھتے ہو کہ نہیں رسول کی مخالفت ہی کرنی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ علیحدگی ہو جائے گی۔ یہ سوچ رکھو کہ تمہاری اس علیحدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے، اس کے تو دوستدار، اس کا ہیلپر، اس کے مددگار، اس کے والی خدا ہے، جبریل ہے جو وحی لاتا ہے، مومنین ہیں، ملائکہ ہیں، وہ سب اس کے مددگار ہوں گے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اسے کوئی احتیاج ہے کہ وہ اس قسم کی زندگی کا اختلاف ہی کی ہو، مجبور ہو جائے بسر کرنے کے اوپر، یہ بات نہیں ہے، نہ تم مجبور ہو نہ وہ مجبور ہوگا۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ اگر معاملہ سپریشن تک پہنچ گیا، علیحدگی تک پہنچ گیا، تو پھر وہی بات آ گئی۔ بات تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیویاں مل جائیں گی، کہا یہ کہ خدا ان کی جگہ اور بیویاں تبدیل کر دے گا۔ دیکھا نا وہی پھر بات جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب یہاں سے پھر وہ بات چلی، وہ جو ہمارے ہاں کے قادیانی نبی نے بتائی کہ آسمان پہ نکاح ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا یہ جو خدا نے کہا کہ ہم تمہارے لیے اور بیویاں بنا دیں گے، تو وہ خدا نے بنائی تھی، اصل میں رسول کا اس میں کوئی چارج نہیں تھا۔ یہ ایک نقطہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دینے سے میں نے گزارش کیا ہے نا کہ 1000 قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ بتائیے کہ یہ جو خدا نے کہا کہ ہم تبدیل کر دیں گے ان کی جگہ دوسری بیویاں، تو بہرحال یہاں تو نوبت ہی نہ آئی، لیکن انہوں نے کہہ تو دیا نا کہ خدا نے کہا کیا کرتا ہے۔ یہ وہ بات جو خدا منسوب کرتا ہے اپنی طرف، جو بات خدا کے قانون کے مطابق کی جائے اسے بھی وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ بیوی کا انتخاب تو قرآن نے جتنی ہدایات دی ہیں اس کے مطابق ہوگا نا، اس جہت سے بھی وہ اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اگر ان قوانین اور ہدایات اور تلقینات کے مطابق انتخاب تم کرو گے تو گویا یوں سمجھو یہ خدا نے انتخاب کیا ہے۔ بات بڑی واضح ہے، کسی کی ہدایت کے متعلق کوئی کام کچھ کرے تو کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ تو اس نے ہماری مرضی کے مطابق، ہمارے کہنے کے مطابق کیا ہے، تو گویا ہم ذمہ دار ہیں، ہم نہیں کیا ہے۔ یہ اس انداز سے باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اگر یہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تم سے بہتر اور بیویاں۔ اب یہ جو آگے ہے نا کہا گیا کہ وہ بیویاں ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، وہ حضور کی بیویوں کے متعلق نہیں کہا ہے۔ قیامت تک یہ تلقین دی ہے کہ انتخاب کرنا ہو اگر تم نے آپس میں میاں بیوی کا، تو ان بیوی کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور بیوی کی یہ ہونی چاہیے، تو دوسری طرف میاں کی بھی یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آگے کہا گیا ہے نا، یہ انتخاب کے لیے قرآن نے ایک ہدایت دی ہے کہ یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے عورت کے اندر، اور پھر وہ ہے جو ہم آہنگ تمہارے ساتھ ہوگی، کیونکہ تمہارے اندر بھی یہ کوالیفیکیشن اور خصوصیات ہیں کہ وہ مسلمات ہیں،
قوانین خداوندی کے سامنے جھکی ہوئی، لیکن جبر سے جھکی ہوئی نہیں۔ عجیب چیز ہے، مسلمات یہ کہہ کے یعنی دوسرے مقام کے اوپر مسلمون مسلمات میاں عورت مرد عورت مرد عورت مرد دونوں گنائے گئے ہیں ان صفات میں۔ یہاں چونکہ بات عورتوں کی ہو رہی تھی اس لیے کہا کہ وہ کیا ہوں گی۔ اب پہلے کہا ہے مسلمات اور ساتھ یہ ہے مومنات۔ بات پیدا ذہن میں خیال ابھرتا ہے کہ مومن جب وہ ہوگی تو پھر تو وہ مسلم تو ہو گئی، لیکن بڑا اس میں عجیب فرق ہے۔ مسلم تو ہوا سبمٹ کر دینے والا، سرنڈر کر دینے والا، جھک جانے والا، قانون کی اطاعت اختیار کرنے والا۔ اختیار تو دو طریق سے بھی کیا جا سکتا ہے نا، کسی جبر کے ماتحت بھی کیا سکتا ہے، خواہ اپنے دل کے جبر سے ہو، باہر کے کسی جبر سے بھی ہو۔ اگر وہ قانون کے سامنے جھک گیا ہے تو وہ مسلم تو ہو گیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے معنی یہ جھک جانے والا۔ ایک جھکنا یہ ہے، دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے کہ یہ قانون صحیح ہے جس کے سامنے میں جھکاؤں، یوں مومن ہوتا ہے وہ۔ تو کسی کے جبر سے کسی قانون کی اطاعت کرنے جو ہے اس سے مومن نہیں ہو سکتا انسان۔ یہ سبمیشن ہوگی، یہ سرنڈر ہوگا، زبردستی جھک جانا ہوگا، زبردستی بھی جھکا جائے گا۔ اور دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے کہ یہ واقعی صحیح چیز ہے اور مجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یوں ہوتا ہے مسلمات کے ساتھ مومنات۔ قانتات عجیب عجیب الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک درس کا متقاضی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ الفاظ پہلے بھی آئے تھے، ترجمے تو اس کے یہی ہوتے ہیں، فرما بردار، تابعہ دار۔ تو قرآن اتنے الگ الگ لفظ کیوں لاتا ہے؟ ایک ہی لفظ کہہ کہ بات ختم کر دینی چاہیے تھی۔ قانتات مثال کے طور پہ میں نے سمجھایا تھا، جو عرب جہاں یہ لفظ استعمال کرتے تھے، وہ جاتے تھے سفر میں تو پانی کی بڑی دقت ان کو ہوتی تھی، اور پانی سب سے زیادہ متاع عزیز تھی، زندگی کا انحصار اس پہ تھا، اور ریگستان میں پانی ملتا نہیں تھا تو وہ مشکیزیں لے لیتے تھے جن میں پانی بھرتے تھے۔ اس طرح مشکیزہ ہوتا تھا کہ وہ ویسے تو ہر جگہ سے سلا ہوا ہوتا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، اور اس کا منہ جو تھا وہ باندھا ہوا ہوتا تھا، اس طرح سے کہ وہ اپنے راستے میں ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، جہاں پانی کی ضرورت ہو آسانی سے پانی نکل آئے اس کو۔ اسے کہتے تھے وہ مشکیزہ قانت۔ عورت کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اب یہ بات میں بھی اشارات ہی میں کہوں گا، جو صلاحیتیں ہیں عورت کے اندر، اگر وہ جہاں جی چاہے یا جہاں جی چاہے ان کو کھول دے، مومن نہیں ہوگی۔ کھولنے سے انکار کر دے پھر بھی وہ مومن نہیں ہوگی۔ کھولے وہاں جہاں خدا کے قانون کا تقاضا ہو تو قانت ہو جائے گی۔ میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں، قرآن کے الفاظ پہ بڑا غور کیجیے، اور معاف رکھیے اگر میں کہہ دوں، میں نے آپ احباب کی یہ محنت جو ہے اس کو بچا لیا ہے لغات القرآن لکھ کر۔